میرے معزز ناظرین، یا حیدر مدد، رمضان آپ سب کو مبارک۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم اور آپ سے اس ماہ میں راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے دین اور مذہب اور مکتب کی نصرت کریں۔ شروع کرتے ہیں عزیزو اللہ کے نام سے، اور بیان کرتے ہیں کچھ بدعات جماعت عمریہ کے، جو ان کو ورثے میں ملی ہے ان کے خلیفہ عمر سے۔ اور ان باتوں کا بیان کرنا اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بہت ہی محترم اور بہت ہی عزیز بھائی اور بہنیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ابو بکر عمر کے پیروکار ہیں، ان کی دل آزاری کریں۔ یہ ہرگز ہدف نہیں، اور نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیداری پیش کیا جائے کہ شیعہ تراویح اگر نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے، اور شیعوں کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ تراویح بدعت ہے تو وہ کیوں، دلیل کیا ہے، اور شیعہ اپنے بھائی اور اپنے بہنوں کو اگر دعوت دیتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کہ صحابہ کے مکتب کو چھوڑ کر اہل بیت علیہم السلام کی مذہب کی اتباع کرو، تو اس لیے کہ صحابہ نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، جب یہ ہدف سمجھ میں آیا تو عزیزوں، تو یاد رکھو کہ تراویح بدعات میں سے ہے۔ بدعت یعنی وہ چیز جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اور بعد میں لوگوں نے دین میں اس کو اضافہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دین خالص وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اوصیاء اطہار علیہم السلام نے بیان کیا ہے۔ جو باتیں ان کی جانب سے نہیں ہیں وہ دین نہیں ہے۔ تراویح انہی امور سے۔ تراویح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں عزیزو؟ یاد رکھو، تراویح سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں نوافل پڑھنا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ نماز جتنا زیادہ پڑھے ماہ رمضان میں اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔ نوافل، سنت نمازیں جتنی زیادہ آپ پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن بغیر واجب نماز کے، بغیر رواتب نماز کے، بغیر 5 وقت جو نماز ہیں جو واجب ہیں ان کے علاوہ کی مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے، اور یہ ایسی ضلالت ہے کہ انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے، انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ تو آج دیکھو عزیزو، ایک تراویح کے بارے میں بحث کا یہ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل بتائیں کہ تراویح بدعت کیوں ہے۔ تو اس کے دلائل بہت سارے ہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ان دلائل سے پہلے میرے معزز ناظرین، اس بات کا بیان، کچھ باتوں کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت کہ مثلا بدعت کیا ہے؟ بدعتی جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، بالخصوص وہ شخص جو بدعت کا ابتدا کرنے والا ہے۔ تو ان باتوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان سب باتوں سے پہلے ایک بحث جو میں آج مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھو متواتر احادیث میں فریقین نے روایت کی ہے، بالخصوص مخالفین نے کثرت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد ان کے صحابہ میں سے گروہ در گروہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ سنیے، بات شاکنگ ہے، تعجب والی بات ہے، آپ کو اس سے شاک ہوتا ہوگا، بہت ہوتا ہوگا، مبہوت بنتے ہوں گے آپ، لیکن آپ سنیے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت مخالفین نے روایت کی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد ان کے صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہو جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ارتداد جو ہے شرک کی ارتداد نہیں ہے، شرک کی ارتداد نہیں ہے۔
یہ ایسے نہیں کہ صحابہ جا کے بت پرست بن جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کیا، ٹھیک ہے، کہ شرک کی بات نہیں. بس پر کس طرح کا ارتداد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں. دو صورتیں. ایک صورت ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعات داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا. صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہوں گے. ارتداد شرک کے ارتداد نہیں ہے. کس چیز کے ارتداد ہے؟ ہاں، ایک ارتداد ہے دین میں بدعتیں داخل کرنے کی ارتداد، اور یہ خود واضح دلیل ہے کہ صاحب بدعت جو ہے کفر ہوتا. دوسرا ارتداد کی صورت یہ ہے کہ صحابہ دنیا طلب ہو جائیں گے، دنیا میں کی طلب میں مرتد ہو جائیں گے. سبحان اللہ، عجیب ہے، عجیب، ٹھیک ہے نا. تو عزیزو یہ اس بات کو اچھی طرح سے سن لو. تو یہ احادیث وارد ہوئی ہیں. اب جماعت عمریہ اس کے صفائی میں، اس کی توجیح میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کی توجیح میں یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے ان کے پاس رد ہیں. ایک کہتے ہیں ان احادیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، ان احادیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، ختم بات. یہ دوسرے لوگ ہیں، جو لوگ مثلا مسلمہ کذاب کے ماننے والے بن گئے، وہ مرتد ہو گئے، بس ختم بات، دین سے پھر گئے، ٹھیک ہے نا. یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جو دین مرتد ہوتے ہیں، جیسے روافظ مثلا کافر ہو گئے. اس طرح یہ ایک طرح کہ یہ صحابہ مراد نہیں. صحابہ تو صحابہ کی کیا بات ہے، صحابہ تو سب جنتی ہیں، صحابہ سے تو سب اللہ راضی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک صفائی، ایک جواب. دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ سے مراد صحابہ ہے، لیکن اس سے مراد ارتداد نہیں ہے کہ دین سے وہ پڑ گئے، جہنمی بن گئے، نہیں. اس سے مراد یہ کہ صحابہ سے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہیں. بعض مثلا ایک دوسرے کے واجب حق کو کبھی کبھار ضائع ہو گیا، بھائی ہوتا ہے، انسان ہے بھائی، اس طرح ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو ٹھیک ہے نا. دوبارہ سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث کہ میرے بعد میرے صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہو جائیں گے، اور یہ شرک کی ارتداد نہیں ہے. یہ ارتداد کس کی ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنے کی اور دنیا طلبی کی ارتداد. اللہ ٹھیک ہے. صفائی جماعت عمریہ کی جانب سے، ان کا جانب سے دفاع توجیح کیا ہے؟ ہاں، اس سے مراد صحابہ ہے ہی نہیں. اور ارتداد سے مراد کیا ہے؟ اگر صحابہ مراد ہیں تو پھر اس سے مراد کون ہے؟ اس گناہوں سے مراد، ہاں، اس گناہوں سے مراد بعض واجب حقوق کو ضائع کرنا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر ہم نے یہ ثابت کیا، اگر جملہ شرطیہ کے طور پر فرض کریں صحابہ سے تو سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی، یہ لوگ کہتے ہیں نا، صحابہ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بالخصوص عمر سے، بالخصوص عمر، ابو بکر، یہ تو بڑے، بھلے ان صحابہ میں سے تو ان کے نزدیک یہ سب سے افضل ہے، ان سے تو کچھ ہوئی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ان سے. لیکن فرض کرے اگر ہم نے ثابت کیا ان باتوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً فرمایا کہ میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، اور اس طرح مرتد ہو جائیں گے کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے، اور یہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ دنیا طلب ہو جائیں گے. اگر یہ ثابت کیا، اور پھر ثابت کیا ہم نے کہ تراویح بدعت ہے، اور اس بدعت کو کس نے دین میں داخل کیا ہے؟ ہاں، عمر نے داخل کیا ہے. تو پھر تو واضح ہو جائے گا کہ بھائی ان دو باتوں میں ربط تراویح کے بحث میں اور ان احادیث میں. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ ہاں، ایک بہت بڑے جماعت عمریہ کے عالم ہیں، شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بغوی نام ہے، الحسین ابن مسعود البغوی. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے طبقات الشافعیت الکبریٰ، الجزء السابع. یہاں پر صفحہ نمبر 75 میں یہاں پر حسین ابن مسعود البغوی کی ترجمہ ہے. ان کا لقب ہے محی السنہ،
کان اماما جلیلا ورعا، یعنی بہت بات تقوی، زاہدا فقیہا محدثا مفسرا جامعا بین العلم والعمل سالکا سبیل السلف، سلف صالح کے سبیل پہ چلنے والے، لہو ید، لہو فی الفقہ الید الباسطہ، فقیہ، مفسر، محدث، بہت بڑا عالم۔ اس کے القاب میں شامل ہے محی السنہ اور رکن الدین اور بہت سارے علوم میں وہ استاد اول درجے کا عالم۔ اچھا، ملاحظہ فرمائی یہ کتاب سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 19، چھپی ہے سن 1996 میں، البغوی، صفحہ نمبر 439 میں۔ کہتے ہیں وہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارا علامہ ہیں، ہمارا قدوہ ہیں، حافظ ہیں، شیخ الاسلام ہیں، لقب ان کا محی السنہ ہے، بغوی صاحب ہیں، مفسر ہیں، صاحب التصانیف ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا، ان کا لقب ہے محی السنہ اور لقب ہے رکن الدین۔ تو یہ شیخ الاسلام ہے، بہت بڑا عالم ہے، بلکہ تاریخ میں نوادر میں اس کا شمال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان کی کتاب ہے شرح السنہ، چاپ المکتب الاسلامی، جز نمبر 15، جلد نمبر 15۔ المکتب الاسلامی میں کتاب چھپی ہے سنہ 1983 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 123 میں یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بخاری میں، وہ بھی میں دکھاؤں گا حدیث، کہ میرے صحابہ آئیں گے قیامت کے دن، سب لوگ جو ہیں وہ سب لوگ محشور ہوں گے ننگے، اور صحابہ آئیں گے، ان کو جہنم دھکیلا جائے گا، تو میں کہوں گا یا یہ میرے اصحاب ہیں، تو کہا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں یہ مرتد ہیں اور انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی۔ اچھا، اس میں ایک فقرہ ہے، لم یزالوا مرتدین، یہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں، ہمیشہ مرتد رہے ہیں۔ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں کہ یہ تو ہمیشہ مرتد رہے ہیں، صحابہ کرام مرتد رہے ہیں۔ تو یہ تو حدیث، بغوی صاحب نہیں کہتے کہ یہ حدیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، وہ مانتا ہے یہ حدیث سے مراد صحابہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صحابہ تو مرتد ہو نہیں سکتے، تو پھر مرتد کا کوئی اور معنی ہوگا۔ کیا مرتد کا کیا معنی ہے؟ لم يرد به الردة عن الإسلام، إنما معناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها۔ اس ردہ سے مراد، ارتداد سے مراد اسلام سے مرتد ہونا نہیں ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ بعض واجب حقوق سے انہوں نے تخلف کیا ہے اور یا تأخر کیا ہے، بعض واجب حقوق کو بجا نہیں لائے بھائی صحابہ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد یہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی بات ہے، ارتداد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلے وَلِذَلِكَ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، اسی لیے کہا ہے عَلَى أَعْقَابِهِمْ کہ اپنے ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے بل یہ پھر جائیں گے، ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے۔ تو ایڑیوں کے بل پھر جانے سے اس سے کیا کیوں یہ کیوں ارتداد پہ دلالت نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے، بہرحال واضح طور پر کہ ایڑیوں کے بل پھر جانے کو اس سے مراد کافر ہو جانا ہے۔ وَلَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ بِحَمْدِ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ کہتے ہیں الحمدللہ صحابہ میں سے کوئی بھی شخص دین سے مرتد نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا۔ تو صحابہ نے سے کیا وہ بعض واجب حقوق ضائع ہو گئی۔ ہاں، انما ارتد قوم من جفات العرب، بلے مرتد ہو گئے تھے بعض لوگ، کون تھے؟ جو بالکل وحشی ٹائپ کے عرب ہوتے ہیں، بیابانوں میں رہنے والے، جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے۔ اچھا عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے کتاب اعلام الحدیث فی شرح البخاری، تالیف ابی سلیمان احمد ابن محمد الخطابی، یہ الخطابی البوستی جو ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ بخاری کے پرانے شراح میں سے ہیں، اور شاید سب سے پہلے شرح بخاری کی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی، جز نمبر 17۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 23 میں
الخطابی العلامہ الحافظ اللغوی ابو سلیمان البستی، وضع سنہ بضع عشر و 300، سنہ 300 کچھ میں اس کی ولادت ہے، تو پرانا عالم ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے جماعت عمریہ کا۔ یہ ان کی ہے اعلام الحدیث فی شرح البخاری، اس کی کتاب ہے خطابی بستی۔ بستی ایک شہر ہے خراسان افغانستان میں، اس کا وقوع ہے، وہاں سے اس کا تعلق۔ جلد نمبر 1 چھپی ہے یہ سعودی میں، حجاز میں، مکہ مکرمہ، سنہ 1988 میں، جامعۃ ام القریٰ مکہ میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بخاری کی اسی حدیث کی شرح میں صفحہ نمبر 1536 میں وہ فرماتے ہیں ما زال مرتدین علی اعقابہم، یہ تو ہمیشہ مرتد رہے ہیں، صحابہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں۔ اس کے شرح میں کہتے ہیں کہ لم یرد بہ الرد عن الاسلام، یہ اس سے مراد ارتداد نہیں ہے، اسلام سے ارتداد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ التخلف عن بعض الحقوق الواجبہ والتأخر عنها، یہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض واجب حقوق کو انہوں نے بجا نہیں لایا ہے یا دیر سے بجا لایا، ہاں یہ ہے۔ اچھا، ولم یرتد، اور مرتد نہیں ہوا ہے صحابہ کرام میں سے بحمد اللہ، کہ کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، کوئی صحابی کوئی مرتد ہوا ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا عزیزو، جو احادیث ابھی آئیں گے کثرت کے ساتھ، وہ میں نے احادیث ابھی تک آپ کو نہیں دکھائی لیکن دکھایا جائے گا۔ تو صفائی ان کے پاس کیا ہے؟ جماعت عمریہ کے پاس پہلا صفائی یہ ہے عزیز، توجیح یہ ہے، دفاع یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ارتداد سے مراد کیا نہیں ہے؟ اسلام سے ارتداد مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ کیا بعض واجب حقوق کو ان لوگوں نے بجا نہیں لایا یا تاخیر کیا اس سے، اور صحابی تو کوئی بھی مرتد نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دوسرا جو ہے دفاع، وہ یہ ہے کہ ان سے مراد صحابی ہے ہی نہیں، اس حدیث سے مراد صحابہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ بھائی مسلم کذاب کے ماننے والے، ملاحظہ فرمائیں۔ البخاری طبع دار احیاء تراث العربی، سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 617 میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب احادیث الانبیاء، حدیث یہ ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 3447، حدیث کو میں پڑھتا ہوں، توجہ سے سنو اور سیکھ لو، اس طرح شاید کم تمہیں سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی تعریف نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ غنیمت سمجھو ان باتوں کو، ان باتوں کو سمجھانے والے آپ لوگوں کو اس طرح سے کم ملیں گے، اگر آپ کو زندگی میں ملے تو بڑی بات، شاید بہت عرصہ رہے آپ کو کوئی نہ ملے۔ اچھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتن عراتن غرلا، اے لوگو، اے صحابہ کرام، تمہاری روز قیامت تمہیں محشور ہوگے، محشور یعنی جمع کیا جائے گا، حفاتن ننگے پیر، عراتن ننگے بدن، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ احادیث میں ہے کہ مومن جب قبر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے حلہ لے کے آتے ہیں۔ حلہ کس کو بولتے ہیں؟ شاہی لباس، شاہی دستار، بہترین نور، ملائکہ صف لگاتے ہیں اس کے استقبال میں، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ مخالفین کے کتب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم محشور ہو گئے حفاتن، ننگے پیر، اور خود بھی ننگے، پیر بھی ننگے، بدن بھی ننگا۔ غرلن، غرلن کس کو بولتے ہیں؟ غرلن بولتے ہیں مرد جو مختون نہیں ہوتا، مرد جو مختون نہیں ہوتا، یعنی جس طرح انسان بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ختنہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح ہاں ننگے پیر، ننگے بدن، اور وہ آلت بھی کیا ہے؟ آلت بھی لٹک رہی ہے، اس میں وہ چھلکا بھی ہے۔ ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جیسے ہم نے پہلے خلق کیا تھا اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس کو پہنایا جائے گا۔ ثم یؤخذ برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال، پھر کچھ افراد،
کچھ مرد حضرات میرے صحابہ میں سے ہوں گے، ان کو دھکیلا لے کے جایا جائے گا، بائیں طرف دائیں طرف مجھ سے دور کیا جائے گا. فاقول اصحابی، تو میں پکاروں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، صحابہ کو مجھ سے کیوں دور کیے جا رہے ہو؟ یعنی یہ ہے کہ ان کو عذاب کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہ تو میرے صحابہ ہیں، کیوں ان کے ساتھ اس طرح کی روش ہے، اس طرح کی برتاؤ ہے؟ تو پکارا جائے گا فیقال انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ یہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں، صحابہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں، اپنی ایڑیوں پر یہ پلٹے ہوئے ہیں، یہ پھر گئے تھے اپنی ایڑیوں کے بل، مرتد رہے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل، جب سے آپ ان سے آپ ان سے دور ہو گئے، فراق حاصل کیا اپنی آپ کی وفات سے. تو اس وقت میں کہوں گا فاقول کما قال العبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، تو میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا رب جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں ان پہ شاہد حال تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے موت دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو اس کے بعد تو اے اللہ تو ان کا ناظر ہے، رقیب یعنی جو اچھی طرح سے دیکھتا ہے، رقبہ بولتے ہیں گردن کو، گردن کھینچ کے دیکھتا نا، تو ان پہ اچھی طرح تو نظر رکھنے والا ہے اور تو ان کا شاہد حال ہے. اچھا، الی قولہ العزیز الحکیم، پورا آیت پڑھ کے سنا دوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قبیصہ نے کہا، محمد ابن یوسف برفری وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ سے کہ قبیصہ نے کہا ہے، قبیصہ یا قبیصہ ابن ذؤیب ابن الحلحلہ، یہ ایک حضرمیین میں سے ہے، یعنی پرانے تابعین میں سے، بلکہ حضرمی بھی نہیں، تابعی ہے. تو اس نے روایت کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ بچہ تھا چھوٹا، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی تھا اس وقت، یعنی اس ولادت اس کی ابھی ہوئی تھی، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لائے ہیں، تو اس طرح سے صحابی بھی بنتا ہے. بہرحال اس نے کہا ہم المرتدون الذین ارتدوا علی عہد ابی بکر فقاتلہم ابو بکر، ان مرتدون سے مراد کون ہے؟ کہ جو صحابہ ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابو بکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے ہیں، تو ابو بکر نے ان سے قتال کیا تھا، یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا. اچھا، تو یہ کیا ہے بھائی عزیزو؟ یہ دوسری صفائی ہے. ایک صفائی کیا ہے کہ مرتد ہونے والے صحابہ ہیں، لیکن ان کا ارتداد اسلام سے ارتداد نہیں ہے. ان ارتداد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بعض واجب حقوق میں انہوں نے کوتاہی کیا یا تاخیر کیا، تو ان کا جرم تو بالکل ہلکا ہے، یہ تو ہر مسلمان سے ہوتا ہے. تو کچھ واجب حقوق انسان سے ضائع ہو جائیں، یہ پہلی بات. دوسرا جو توجیہ ہے یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں ہی نہیں، یہ واقعا مرتد ہو گئے تھے لیکن یہ صحابہ نہیں. کون مرتد ہیں؟ وہ جو ابو بکر کے زمانے میں لوگ مرتد ہوئے تھے. سمجھ میں آئی بات آپ کو لوگوں؟ اچھا، یہ عزیز و بخاری کا ترجمہ ہے، حماد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ستار حماد، جلد نمبر 3. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 599، حدیث نمبر 3447 ہم ترجمہ کر چکے ہیں، دوبارہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قبیصہ کا قول دیکھیے کہ انہوں نے کیسے ترجمہ. قبیصہ سے بیان کیا ہے کہ ان سے مراد وہ مرتد لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی خلافت کے دوران میں کفر اختیار کیا تھا، پھر ابو بکر نے ان سے جنگ لڑی تھی، تو ارتداد سے مراد واقعاً ارتداد ہے. لیکن وہ مرتد کون ہے؟ وہ مرتد مسلمہ کذاب والے لوگ، یا فرض کریں مثلا زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر سے جنگ کیا ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں وہ اہل بدعت بھی حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے جنہوں نے بدعات کو رواج دے کر چہرے اسلام کو مسخ کر ڈالا، کیونکہ ایک روایت میں ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. اچھا، تو عزیزو یہاں پر
دو صفائیاں پیش کی گئی ہیں نا. ایک صفائی میں کہا کہ یہ مرتد نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، یہ بھلے جو لوگ حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک صفائی کیا ہے؟ ایک صفائی یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں لیکن یہ مرتد نہیں ہوئے، انہوں نے ہلکی پھلکی ان سے گناہ ہو گئی، وہ کوئی بڑی بات نہیں. دوسری صفائی کیا ہے؟ نہیں کہتے ہم مانتے ہیں کہ یہ صحابہ ہے، صاحب مانتے ہیں کہ صحابہ ہیں، لیکن وہ صحابہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، وہ فضول ٹائپ کے صحابہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، ابو بکر نے ان کو قتل کیا تھا، ان کو ذبح کیا تھا، تو ان سے مراد وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم ان دونوں باتوں کو رد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. پہلی بات ثابت کریں گے عزیزوں کہ یہ لوگ جو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ سے مراد صحابہ ہی ہیں، یہ اقوام ہے، یہ کچھ افراد بھی نہیں، یہ گروہ ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ صحابہ ہی ہیں. اس بات کو ثابت کریں گے. پھر دوسری بات ثابت کریں گے کہ ان سے مراد مسلمہ کذاب والے لوگ نہیں ہیں، اور ان سے مراد زکوٰۃ والے نہیں ہیں. ان سے مراد کون ہے؟ ان کی اور ان سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، اور جنہوں نے دنیا طلبی کی ہے صحابہ میں سے. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک بحث رہ جاتا ہے عزیزو کہ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ وہ بالکل کافر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا وہ بحث. اور جو دنیا طلبی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. دنیا طلبی اگر اس طرح ہو کہ انسان اگر دنیا طلبی کرتا ہے وہ ارتداد تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کون سی دنیا طلبی ہے جو انسان کو مرتد بنا دیتا ہے؟ وہ تو ایک خاص قسم کی دنیا طلبی ہوگی نا، وہ صرف غصب خلافت ہی ہو سکتی. پھر وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے جا کر آئے گا. تو یہ بحث بڑا کچھ دقیق ہے، آپ توجہ دے دیں. یہ کتاب ہے بخاری میرے عزیزوں، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1167 میں باب فی الحوض، حوض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر حدیث نمبر 6576. عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي. آپ لوگوں میں سے کچھ مرد میرے کچھ افراد میرے پاس لائے جائیں گے، پھر ان کو مجھ سے دور کیے جائیں گے. لائے جائیں گے پھر دور کیے جائیں گے، ذلیل کر کے دور نکالا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ ہی میں سے کچھ ہوں گے، تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ ہیں. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، تو میں پکاروں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں صحابہ سے کیا مراد ہے عزیزو؟ صحابہ سے صحابہ کے لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں. دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں تو اصطلاحات وضع نہیں ہوئے تھے. اصطلاح کیا ہے جماعت عمریہ کا؟ جماعت عمریہ کا اصطلاح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کرے چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، مثلا آنکھ میں اندھا ہے نہیں دیکھتا، ایک لمحے کے لیے اور وہ مسلمان ہو جائے، ایک لمحے کے لیے دیکھے اور مسلمان، وہ صحابی ہے. چاہے ایک گھنٹے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک لمحے کے لیے. تو یہ اصطلاح ہے. اصطلاح میں ہم اس کو کہتے ہیں صحابہ، جماعت مخالفین کے نزدیک. ٹھیک ہے نا. اس اصطلاح میں وہ کہیں گے اس کو صحابہ، لیکن یہ لغوی معنی صحابہ کی نہیں ہے. صحابہ کے لغوی کیا معنی؟ ہم صحبت. اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ انسان کسی کی صحبت میں رہے، کسی کے ساتھ رہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے. تو یہاں پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، انہوں نے میری صحبت پائی ہے، میری مصاحبت کی ہے، میرے ساتھ رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا؟ ان لوگ جن لوگ اس طرح نہیں کہ صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا ہے، کچھ عرصہ عرفاً کہا جا سکے کہ ان کی صحبت پائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. فیقال، میں تو کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقال، ندا آئے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، انک لا تدری، تجھے معلوم نہیں ہے ما احدث بعدک، کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو کہ ان لوگوں نے انک لا تدری. اب یہ لا تدری یہ جہل ہے، کہ آپ کو نہیں معلوم.
ایک دفعہ لا تدری سے مراد، ایسے عبارات سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، یعنی آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے تفخیم کے لیے ہوتا ہے، اس بات کی عظمت، اہمیت، ان کی گناہونی جرم کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. مثلا لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے. ان کو تو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن یہ اس کی عظمت کے لیے کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انک لا تدری ما احدث بعدک، مراد کچھ بھی ہو. جماعت عمریہ والے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کی جرم کی گھناؤنی گھناؤنے پن کو اور ان کے جرم کی جو ہے کہ کتنے ان کے بدعات عظیم تھے، کتنے ان کے بدعات خطرناک تھے اور کتنے خوفناک تھے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے. بہرحال جو بھی ہو، یہ ہے کہ وہ بدعتی تھے. ما احدث بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ ان کے جرم کتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے دین میں ایسے بدعات پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا عزیزوں؟ اس روایت سے واضح طور پر کہ یہ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ صحابہ ہیں جن کو دور کیا جائے گا، جن کی خبر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مرتد ہو جائیں گے. اور ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعتیں داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزوں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1168 میں یہ روایات ملاحظہ فرمائیے. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي الْحَوْض، انس نے روایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس آئیں گے لوگ ناسن جماعت، لوگ میرے صحابہ میں سے حوض کوثر پر، حتی اذا عرفتہم، جو ہی میں ان کو پہچان لیتا ہوں، بھئی یہ تو فلانی ہے، یہ تو فلانی، یہ وہ، اختلجوا دونی، ان کو مجھ سے دور کیا جاتا ہے، ان کو مجھ سے دور کیا جاتا ہے. فاقول، تو میں پکارتا ہوں اصحابی، یہ میرے صحابہ. فیقول، پھر کہنے والا کہے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی. احدثو بدعت کو بولتے ہیں. ابھی یہ سب باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت کر دیں گے آپ کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 4583 فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. اقوام، گروہ در گروہ، بہت بڑی تعداد میں اقوام لائے جائیں گے حوض کوثر پر. وہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. وہ عارفہم، وہ مجھے پہچانتے ہیں اور میں ان کو پہچانتا ہوں. میں ان کو پہچانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، آشنا ہے. ثم پھر ہمارے درمیان دوری پیدا کیا جائے گا، ان کو مجھ سے دور کیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے فاقول انہم منی، میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ہیں. فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا ندا آئے گا کہ تمہیں نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ یا آپ، ان کی جرم بہت عظیم ہے، خوفناک ہے، ٹھیک ہے نا. جو بدعتیں انہوں نے پیدا کی وہ بڑے عظیم ہیں. اللہ اللہ، یہ بہت مجرم ہے. ان کی جرم کیا ہے؟ بدعت. دین کو چینج کیا ان لوگوں نے، عبادت چینج کرو، ٹھیک ہے نا، عقائد چینج کرو، بدعتیں پیدا کی ان لوگوں نے. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، تو میں کہوں گا کہ دور ہو جائے، دور ہو جائے، دفع ہو جائے جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو چینج کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، تراویح کی بات ہو رہی ہے نا. ہم ادعا کیا ہمارا کہ تراویح بدعت ہے. بدعت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ صحابہ میں سے. کون سا صحابی؟ وہ شخص بھی معلوم، وہ شخص بھی معلوم ہے. تو جماعت عمریہ سے کہتے ہیں کہ تم کوئی ڈر نہ جاؤ. کہ ہم نے بہت کفر والی بات کیا کہ صحابہ میں سے ایک معروف شخص نے دین میں تراویح کے نام سے ایک بدعت پیدا کی، اور بھی اس کے بدعات ہیں. تو یہ کوئی انوکھی بات ہم نہیں کہہ رہے. اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے حجت تمام کی ہے. ملاحظہ فرمائیے
اچھا، میں اب کچھ ترجمے دکھا دوں آپ کو، بلکہ یہ حدیث بھی دکھا دوں اس کے بعد ترجمے. اچھا، صفحہ نمبر 6590 پہ، حدیث نمبر 6590، صفحہ نمبر 1169، یعنی ایک صفحے کے بعد یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی فرط لکم، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. وانی شہید علیکم، میں آپ پہ شاہد ہوں. وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اللہ، چشم نبوت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر ان مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں، ابھی ان کے سامنے ہے، دیکھ رہا ہوں. وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں. ہاں، ایک دن آئے گا کہ پوری زمین پر نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوگا، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور سب ادیان پہ یہ دین غالب آئے گا. ایک دن آئے گا، وہ اللہ نے وعدہ دیا. اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں دی ہیں. واللہ وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے مشرک ہو جاؤ گے. بتایا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے. اللہ، ارتداد کا بولا، سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ارتداد کا بولا، لیکن ساتھ کیا بولا؟ بولا کہ تم میرے بعد، تمہاری ارتداد شرک کی ارتداد نہیں ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں ایک دوسرے پہ سبقت لوگے. تو پتہ چلا عزیزو، خلاصہ کلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے. خبر دی کہ بس یہ کہنا کہ اس میں سے مراد صحابہ نہیں ہے، یا حدیث کا کیا کرو گے؟ ان سے مراد صحابہ نہیں ہے، واضح ہے ان سے مراد صحابہ ہے. پھر یہ فرمایا کہ ان سے ارتداد سے مراد شرک نہیں ہے کہ یہ دین بدل دیں گے دوسرے دن میں، نہیں، یہ مراد نہیں. بس مسلمہ کذاب وغیرہ وہ چلے گئے. پھر فرمایا کہ دین میں بدعت پیدا کریں گے. وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت پیدا کرنا. یا دین میں بدعت پیدا کرنا کفر ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ بالکل کفر ہوتا ہے دین میں بدعت پیدا کرنے والا. میں آپ کو اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں، قرآن سے، سنت سے. میں اب آگے جا کر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہ ملاحظہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارک کا، یہ کس صورت میں ہے؟ بھلے یہ آپ کو دوسری صورت میں دکھاتا ہوں، سورہ شورا کی آیت دکھاتا ہوں جو اس کو میں نے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے شرکا ہیں جو یہ دین میں اپنی شریعت بناتے ہیں جس کی اللہ نے اذن نہیں دیا؟ شرعوا لهم من الدین، یہ ان کے پاس کوئی اللہ کے شرکا ہیں ان کے پاس کہ اللہ نے ان باتوں کا حکم نہیں دیا لیکن یہ احکام بناتے ہیں. تو کیا پتا چلا؟ جو شخص اپنے آپ سے حکم بناتا ہے، دین میں داخل کرتا ہے، وہ ہوتا مشرک ہے، ہوتا مشرک. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. فرمایا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتی، روز قیامت نہ ہوتا کہ میں نے کافرین کو قیامت کو عذاب کرنا تھا تو ابھی ان پہ عذاب نازل کرتے تھے. لیکن روز قیامت حق ہے، ان کا عذاب متاخر ہے قیامت کے لیے، اور ظالمین کے لیے عذاب ہے. اچھا، جب یہ سمجھ میں آیا عزیزوں، تو یہ تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابن تیمیہ وغیرہ جنہوں نے اجماع کا ادعا کیا ہے کہ دین میں بدعت کرنا کفر ہوتا ہے، تو جن کے ارتداد کی خبر دی وہ صحابہ ہیں. نمبر ایک، ان کے ارتداد شرک کے ارتداد نہیں ہے، دین چینج کرنے کے ارتداد نہیں. ان کے ارتداد کس چیز کی ہے؟ ان کی ارتداد دین میں بدعت داخل کرنے کے ارتداد ہے، اور دنیا طلبی کے ارتداد ہے، دنیا طلبی کے ارتداد ہے. ٹھیک ہے نا؟
یہ کتاب مسلم، چاپ دار الفکر، تألیف مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں. بلی انا فرطكم على الحوض ولأنازعن اقواما ثم لأغلبن عليهم فقولوا يا رب اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعد. میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور کچھ لوگ لائے جائیں گے، تو میں ان کو نجات دینے کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کی نجات ہو جائے، پر میری بات نہیں مانی جائے گی. میری شفاعت اللہ وہ میرے شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے، شفاعت نہیں ملے گا ان کو. تو میں کہوں گی یا رب اصحابی اصحابی، یا رب میرے اصحاب میرے صحابی ہیں، میرے صحابی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعد. خطاب آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ دین میں انہوں نے کیسے کیسے بدعتیں داخل کی ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث کو ملاحظہ فرمائی، صفحہ نمبر 1152 میں انس نے کہا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي. یہ تو صریح ہے کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ رہے ہیں وہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے. جب مجھے نظر آئیں گے، مجھ سے دور کیے جائیں گے، میں کہوں گا اے رب اصحابی اصحابی، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے پیارے پیارے صحابی، پیارے پیارے صحابی. کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. خطاب آئے گا کہ یہ تو دین میں بدعت پیدا کرنے والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، شرح مسلم جز نمبر 6، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، اسی حدیث کو اب جو بھی آپ کو دکھا چکے ہیں، صفحہ نمبر 743 میں لَيُرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْض رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے چند آدمی میرے پاس حوض پر لائے آئیں گے، حتیٰ کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور وہ میرے سامنے کیے جائیں گے تو ان کو میرے پاس سے ہٹایا جائے گا. میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں. پر مجھ سے کہا جائے گا آپ اپنے قیاس سے نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں نکالی ہیں. ٹھیک ہے نا. ترجمہ میرا صحیح تھا نا؟ غلط ترجمہ تو میں نے نہیں کیا تھا، صحیح ہے. دوسرا ترجمہ دیکھیں، مسلم کی شرح. مسلم شریف ہے یا شریف نہیں ہے؟ مسلم ہے بھی نہیں ہے، یہ مسلم نہیں کہنا چاہیے اس کتاب. جلد نمبر 6، چاپ نعمانی کتاب خانہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیز، صفحہ نمبر 26، حدیث نمبر 5996، انس بن مالک کی روایت. کہاں چلا گیا بھائی؟ انس بن مالک نے کرامات کر دی بھائی، آج کتاب غائب کرا دیا. انس بن مالک کی حدیث آپ کو دکھاتے ہیں عزیزو. انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض پر چند ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہیں ہیں، جب میں ان کو دیکھ لوں گا اور وہ میرے سامنے کر دیے جائیں گے تو اٹھائے جاویں گے میرے پاس آنے سے. میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں. جواب ملے گا تم نہیں جانتے جو انہوں نے گل کھلا دیے تمہارے بعد. ما احدثوا بعدک، انہوں نے ما احدثوا بعدک کا ترجمہ کیا گل کھلا دینا. گل کھلا دیا، بدعتیں پیدا کیا. اچھا آج اب ہم آپ کی خدمت میں مزید دلائل پیش کریں گے کہ ان کی جو ہے ارتداد کس بات کی ہے، دین میں بدعتیں پیدا کرنے کی سبب سے ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری،
چاپ دار احیاء تراث چاپ کس کی ہے؟ چاپ ہے دار السلام کی، جلد نمبر 6، ترجمہ فضیلت الشیخ حافظ عبد الستار الحماد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کتاب الحوض میں حدیث نمبر 6576، ہاں، یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی ہیں۔ میں کہوں گا یہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی، یہ کہوں گا یہ میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، تو ندا آئے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو صحابہ کرام نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، ان کی ایجاد، انہی نئی چیزوں کی ایجاد کی وجہ سے یہ مرتد ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لعنت کی کہ سحقن سحقن، دفع ہو جائیں گے۔ اللہ نے بھی ان کو دفع کیا حوض کوثر سے، یہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں؟ صحابہ ہی کا کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں صحابہ کی تم نے بے حرمتی کی ہے، کافر ہو گئے۔ بھائی یہ تو اگر یہ کفر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث ہے، یہ تو اللہ کا خطاب ہے بخاری میں۔ اگر یہ کفر ہے پھر تو ایمان کیا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 4582 انس سے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، لا تدری ما احدث بعدک، تو میں کہوں گا یا میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کا دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں چیزیں ایجاد کی، دین میں ایجاد کیے ہیں انہوں نے، کوئی دنیائی چیز ایجاد نہیں کیا، دین کی بات ہے نا، کوئی نماز بنا دیا بھائی نماز ایجاد کیا نا، تراویح۔ اچھا، فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن غير، سحقا سحقا لمن غير بعد، میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کا بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، میں کہوں گا دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ اور بھائی وہ پاکستانی حضرات، ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ یوٹیوب والے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یوٹیوب والے کامنٹ کرنے والے کہتے ہیں آپ نے غلط ترجمہ کیا، دیکھ کہتے ہیں صحیح ترجمہ تو صرف مولوی اسحاق صاحب کرتے تھے، یہ رافضی جو امریکہ سے یہ ایجنٹ ہیں، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں نفاق بڑھانے کے لیے، فتنے ڈالنے کے لیے بھائی یہ ترجمہ عبد الستار حماد کی ہے۔ اچھا اگلا حدیث دیکھو، اگلا حدیث ملاحظہ کرو، حدیث 6585 میں، یرد علی یوم القیامت رہت من اصحابی، میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض سے دور کر دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑ لی تھی، بلا شبہ یہ لوگ ایڑیوں کے بل الٹے لوٹ گئے تھے، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ مرتد ہوئے تھے ایڑیوں کے بل پیچھے، ہاں پیچھے کیا گئے تھے، لوٹ گئے تھے۔ اچھا تو یہ باتیں بہت واضح ہیں عزیزوں، اب ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو کچھ شروع دکھا دوں، یہ کتاب ہے منت المنعم فی شرح سقیم مسلم، تالیف الشیخ المبارک پوری، مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے، مسلم کی شرح ہے، دار السلام ریاض نجد میں کتاب چھپی ہے، جز نمبر 1، یہ کتاب چھپی ہے سنہ نہیں لکھا ان لوگوں نے، سنہ لکھا ہی نہیں، 1999 میں، 1999 میں چھپی ہے۔ یہاں پر دیکھو حدیث نمبر 582 جو مسلم ہے اس کی شرح میں، وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاء مِنْ أَصْحَابِي، یہ میرے صحابہ ہیں، تو اس کے جواب میں آئے گا کہ انہوں نے تیرے بعد کون سے بدعتیں بجا لائی ہیں، تو اس کی شرح میں مبارک پوری صاحب فرماتے ہیں ما احدثوا بعدک ای ما ابتدعوه فی الدین وغیروه وبدلوه، احدثو کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت پیدا کی ہیں،
اور دین کو انہوں نے تغییر دیا، غیروہ وبدلوہ، انہوں نے دین کو تبدیل کیا ہے، دین کو تبدیل کیا ہے۔ صحیح ہے بھائی، وہ غلط ترجمہ کر رہا ہوں یا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں؟ پاکستان والے، انڈیا والے کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ وہ تراویح پڑھ کے آ رہا ہے نا پروگرام دیکھنے کے، ہم نے پروگرام دیر سے بھی شروع کر دی کہ چلو یہ تراویح سے پڑھ کے واپس آ جائیں۔ پھر منت المنعم فی شرح مسلم جز نمبر 4 میں، چاپ دار السلام للنشر والتوزیع میں، مبارک پوری صاحب اس حدیث نمبر 5978 کی شرح میں، یا رب اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں اگلے صفحے میں فرماتے ہیں، ما احدثوا بعدک ای من البدع فی دینک، انہوں نے دین، آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہیں، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، صحابہ نے۔ ہاں، صحابہ کرنے والوں کہاں چلے گئے؟ صفحہ نمبر 331 میں، حدیث نمبر 7201 میں یہ ہے، فاقول، تو وہاں حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے، ان کو بھلے ذات الشمال پیچھے طرف لے کے جائیں گے، بائیں طرف دائیں طرف لے کے جائیں گے، فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ہاں انہوں نے تیرے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ اس کے شرح میں فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائے شرح میں، ما احدثوا بعدک ما اخترعوا في الدين من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل، اخترعوا اختراع کرنا، انوینٹ کرنا، اختراع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ انوینٹ کرنا، انوینٹ کرنا یعنی ایجاد کرنا، ایک بات نہیں ہے اس کا آغاز کرنا، اس کو بولتے ہیں انوینٹ کرنا، کریٹ کرنا۔ اچھا، احدثو کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایجاد کی ہے دین میں زیادہ، دین میں نقصان اور تغییر اور تبدیل، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے دین میں تغییر دیا ہے، تبدیل لائی ہے، چینج کیا ہے، زیادہ کیا ہے، کم کیا ہے، بھائی نمازوں کو چینج کیا ہے، سب کچھ چینج کیا، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا، تو کیا بتایا ہم نے آپ کے خدمت میں؟ عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد کچھ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اور وہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، اور صحابہ کے گروہ گروہ ہوں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب مجھے پہچانیں گے، جب میں ان کو پہچان جاؤں گا تو وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، اور میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کی جانب سے پکار آئے گا کہ یہ ان لوگوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ تو عزیزو، پتہ چلے کہ یہ صحابہ ہیں اور یہ مرتد ہیں اور یہ جہنمی ہیں، اور ان کی وجہ ارتداد ایک کیا ہے؟ نمبر 1 وجہ ارتداد شرک نہیں ہے۔ وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین انہوں نے چینج نہیں کیا، نہیں شرک مشرک نہیں، دین چینج نہیں، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعتیں پیدا کرنا۔ دوسرا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دنیا طلبی، ملاحظہ فرمائیے عزیز، بخاری میں 2 جگہ، بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 242، 242 حدیث نمبر 1344، باب الصلاۃ علی الشہید، وہاں پر کہ میں نہیں فرمایا کہ میں حوض پہ آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا طلب بھی میں ایک دوسرے پہ سبقت لوگے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ حدیث ہے کتاب الرقاق میں صفحہ نمبر 1169 پہ، حدیث نمبر 6590، وہی الفاظ ہیں۔ اس کی شرح دیکھیں، اردو شرح جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2، ترجمہ و تشریح مولوی محمد داود راز، محمد داود راز، چاپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، یہاں پر صفحہ نمبر 391 میں یہ حدیث، اور خدا کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ نہیں، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ ہاں، بس دنیا طلبی اور
ہاں دنیا طلبی. اور کیا کرو گے دنیا طلبی کے علاوہ کیا ہے کہ اور دین میں تبدیلی لانے کی بات ہو رہی. اچھا یہی روایت مسلم میں بھی ہے. یہ کتاب ہے مسلم چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 1149 میں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. ٹھیک ہے نا. وہی حدیث بخاری والی حدیث مسلم میں بھی ہے. تو یہ مسلم کا ترجمہ ہے مسلم شریف. مسلم ہے بھی کہ نہیں. جلد نمبر 6 نعمانی کتاب خانہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 23 میں. اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگو. دیکھیں تنافسوا فیہا سے مراد حسد نہیں ہوتا. تنافسو ایک دوسرے پہ دنیا طلبی میں پیشی کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. بہرحال بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ مطلب کیا ہے. تو یہ باتیں جب سمجھ میں آ گئی عزیزوں کہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان صحابہ ان کے بعد دین میں بدعت داخل کریں گے. تو اب باری آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان کرنے کی کہ تراویح بدعت ہے یا نہیں ہے. تراویح بدعت ہے یا نہیں. عزیزو اگر آپ کو یاد ہو کل میں نے اچھا یہ مقدمہ ختم ہو گیا. اتنی بات میں نے ایک بحث شروع کی تھی کہ نماز تراویح اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں احادیث نقل کی. ایک عزیزو اگر پچھلے حلقے کو آپ نے نہیں دیکھا تو ملاحظہ فرمائیے پھر سے. میں نے دکھایا آپ کو احادیث کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مسنون اور نمازیں نوافل جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھو اس کا ثواب اتنا ہی ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی بات کی بڑی تاکید ہے. یہاں تک کہ اگر دن رات میں تم 1000 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو رمضان میں. سمجھ میں آئی بات آپ کو. لیکن تراویح نماز صرف نماز مستحب کی بات نہیں. نماز مستحب کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی بات ہو رہا ہے. اس کو ہم تراویح کہتے ہیں. اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اس کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی پوزیشن کیا ہے. شیعہ پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. شیعہ پوزیشن کون سا ہے بھائی. شیعہ ویو شیعہ نظر کیا ہے. ہاں مجھے بتاؤ شیعوں کا نظریہ کیا ہے دین میں. پرانے زمانے کے شیعہ جو ہوتے تھے ان کا دین میں نظریہ یہی ہوتا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام فرمائے 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہی شیعہ پوزیشن ہے. لیکن شیعہ موجودہ طور کے شیعہ یہ کچھ اختلاف کرتے ہیں. بہت اختلاف کرتے ہیں. بلکہ ان کو کیا ان کا کیا وہ کہتے ہیں ہمارے جو علماء فرماتے ہیں ان کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جو مجتہدین کہتے ہیں وہ چاہے حدیث ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں وہ فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اہل بیت سے کام ہی نہیں. جو مجتہدین کہتے ہیں وہی ہمارا پوزیشن ہے. بہرحال یہ جو ہے نا جو اصلی شیعہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا تقلید تراویح کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الروض من الکافی الجزء الثامن چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 58 میں ایک خطبہ ہے میرے مولا ہم سب کے مولا امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ. یہاں پر خطبہ ہے کافی لمبا خطبہ ہے. اس میں پھر حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں شروع میں تو خطبہ سب لوگوں کے لیے پھر خطبہ پھر صرف اپنے خواص جو شیعہ تھے ان کے لیے انہوں نے کچھ خاص باتیں کی ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اہل بیتی وخاصتی وشیعته. پھر وہ شروع کرتے ہیں اپنے خاص اپنے جو شیعہ تھے ان سے بات کرنا. یہ خصوصی باتیں. اچھا تو اس میں انہوں نے کہا فرمایا قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے کون ابو بکر عمر عثمان انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے جس میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی متعمدین لخلافہ. اس لیے نہیں کہ غلطی سے مخالفت کی غفلت سے انسان نہیں جانتا جہالت کی وجہ سے نہیں. متعمدین عمدن جان بوجھ کر مخالفت کیا ان لوگوں نے. یعنی نماز بنانے کی کیا ضرورت ہے. ایک نماز جو شریعت میں نہیں آپ اس کو بناتے ہیں اوپر کہتے ہو نعم البدع. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمدن مخالفت کرنا ہے. ناقضین لعہدہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور اوامر کو ان لوگوں نے نقض کیا، مغیرین لسنت، ان کی سنت کو ان لوگوں نے چینج کیا. وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا لَتَفَرَّقَ عَنِّي وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقي وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے دین کو چینج کیا ہے. لیکن اب اگر میں ان کو چینج کروں، واپس اصلاح کر دوں، عملت الناس، میں لوگوں کو حکم دوں کہ ان سنت بدعتوں کو چھوڑ دو اور ان احکام کو اس کے اصلی جو حکم تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان پہ میں واپس لے کے آؤں، سب میرے لشکر والے مجھے چھوڑ دیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، یا میرے کچھ قلیل من شیعتی، کچھ میرے کم شیعہ میرے ساتھ رہیں گے. کون سے شیعہ؟ الذین عرفوا فضلی، جو لوگ میری فضیلت کو اور میری امامت کے فریضے کو کتاب اور سنت سے جانتے ہیں، وہی میرے پاس رہیں گے. باقی لوگ مجھے چھوڑ دے جائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہ ان کو منصوص نہیں جانتے تھے، وہ ان کو صرف ایک اچھا آدمی کے طور پہ، جیسے ابو بکر عمر سے بیعت کی، ان لوگوں کو اس طرح جانتے تھے. تو پھر اسی خطبے میں آگے جا کر عزیزو صفحہ نمبر 62 میں کہتے ہیں واللہ لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا فی فریضہ. اللہ کی قسم، میں نے اپنے خلافت میں، کوفے میں نے حکم دیا لوگوں کو کہ ماہ رمضان میں جماعت ممنوع ہے سوائے نماز فریضہ میں، نماز واجب میں. ٹھیک ہے نا عزیزو، واجب ہے. او بھائی، وہ اپنے جو یوٹیوب میں جو ہے، یوٹیوب والے کون ہے وہ وزرڈ آف آز، بھائی اتنا چندہ نہ مانگا کرو، چھوڑ دو ان کو. نہ آپ کی یہ بات سنتے ہیں اور نہ اس کا اچھا لگتا ہے، چھوڑ دو ان کو. یہ جو ہے نا ہماری قوم ایک ایسی قوم ہے نا، فائدہ ہی نہیں ان کو ان سے بات کرنا، بس چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، میں نے ان لوگوں کو اعلان کیا، میں نے اعلام کیا، میں نے روشن کیا، بیان کیا کہ ان کا نوافل میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو نعرے بازی میرے ہی لشکر میں شروع ہو گئی، میرے ہی لشکر میں نعرہ بازی شروع ہو گئی. وہ لوگ جو میرے لشکر میں ہیں اور میرے ساتھ، وہ انہوں نے عائشہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، جو معاویہ کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، جو خوارج کے خلاف جنگ لڑی ہے، ان لوگوں نے یا اہل الاسلام، انہوں نے اس طرح نعرہ لگایا، یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، دیکھو کیا مصیبت ہے، عمر کی سنت کو چینج کیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ عمر کی سنت کو چینج کیا جا رہا ہے. ینحانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، یہ کیسا خلیفہ ہے؟ ماہ رمضان میں ہمیں نوافل سے منع کر رہا ہے، تراویح شریف سے منع کر رہا ہے. وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جانب عسکری، اور مجھے احساس ہوا کہ ابھی میرے ہی لشکر میں بغاوت شروع ہو جائے گی میرے خلاف. ٹھیک ہے، ایک حدیث. تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیف ابن شعبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 415، فی جوامع الشریعہ لما سألہ جمع ذلك، مأمون لعنت اللہ علیہ نے حضرت مولا حضرت امام الرضا المرتضی سلام اللہ علیہ سے التماس کیا، اس نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ ہم میرے لیے آپ ایک رسالہ لکھ دیں کہ اس میں اسلام کا خلاصہ ہو، اسلام کا خلاصہ اس میں لکھ دیں. تو یہ رسالہ حضرت امام رضا علیہ السلام کیا، جس میں انہوں نے اسلام کا خلاصہ لکھا ہے، حسبنا شہادت ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ. اس میں بہت صفحات کے بعد یہ آتا ہے ولا يجوز التراویح فی جماعہ، فرمایا کہ ویصام شہر رمضان لرؤیتہ ویفطر لرؤیتہ، شہر رمضان کو پہلے
چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو افطار کر لو. ولا يجوز التراویح فی جماعہ، اور تراویح جماعت میں یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. کتاب من لا يحضره الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 2، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 87 میں، باب الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا، نمازوں کا حکم. حدیث نمبر 1، زرارہ اور محمد ابن مسلم اور فضیل ابن یسار نے حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام اور حضرت امام قرآن ناطق امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہما وآلہما سے سوال کیا شہر رمضان میں، کہ ماہ رمضان میں نوافل کیسے پڑھیں، تو اس میں فرمایا بلی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو ابھی دکھانے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، اور یہ مخالفین کے کتب میں بھی آیا، اور ہمارے دلائل اور براہین میں سے ایک یہی برہان ہے کہ فریقین نے روایت کیا. کس نے روایت کی بتاؤ؟ ہاں پاکستان والوں، فریقین نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں مسجد میں نافلہ پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے، صحابہ ان کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک چیز کا حکم نہیں ہے تم اس پہ کیوں اقدام کرتے ہو؟ یہ تقدم علی اللہ وعلی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ ان کی اجازت کے بغیر آ کے ان کے پیچھے نماز شروع کر دیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ نماز عشاء پڑھتے اپنے گھر کو چلے جاتے، پھر رات کے کچھ حصہ گزر جانے کے بعد دوبارہ مسجد آ جاتے، اور وہاں کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے تھے. فخرج فی اول لیلۃ من شہر رمضان لیصلی کما کان یصلی فاصطف الناس خلفہ. تو ہمیشہ ان کا اصول یہ تھا کہ نماز جماعت پڑھتے تھے، نماز مغرب و عشاء، گھر کو چلے گئے، آرام کیا، پھر واپس آ جاتے تھے مسجد میں کہ نماز نوافل پڑھیں. تو رمضان کی پہلی رات کو انہوں نے حسب معمول یہی کام کیا کہ نماز عشاء پڑھا دی، پھر گھر چلے گئے، پھر آرام کیا، پھر واپس آ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے. جو ہی نماز میں کھڑے ہو گئے صحابہ آ گئے پیچھے، انہوں نے صف لگا دی. فہرب منہم الی بیتہ وترکہم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میرے پیچھے میرے اجازت کے بغیر انہوں نے صف لگا دی ہے، نماز جماعت ہو رہی. تو انہوں نے وہاں سے فرار کیا، ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، اپنے گھر چلے گئے. 3 دفعہ اس دفعہ ہوا، یہ 3 دفعہ یہ پیش آیا. فقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اليوم الثالث علی منبری فحمد اللہ واثنى علیہ. تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پہ آ گئے، خطبہ بیان فرمایا، اسپیچ دیا، اور فرمایا حمد الہی اور ثناء الہی کے بعد، ایھا الناس ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. اے لوگو، ماہ رمضان میں رات کے وقت نافلے کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. وصلاۃ الضحیٰ بدعہ. صلاۃ الضحیٰ کون سی صلاۃ ہے عزیزو؟ صلاۃ ضحیٰ کا وقت جو ہے نا، جب سورج اوپر آ جاتا ہے، ظہر سے پہلے فجر کے بعد، سورج جب کافی اوپر آ جاتا ہے تو اس کو ضحیٰ بولتے ہیں. والشمس والضحیٰ، والشمس والضحیٰ، تو اس کو ضحیٰ بولتے ہیں. نماز جماعت عمریہ کے پاس ایک نماز ہے، اس کو نماز ضحیٰ بولتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں. اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ انہوں نے خود بنا دیا، صحابہ نے بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ صلاۃ الضحیٰ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں تراویح کی طرح بدعت ہے، یہ بدعت ہے. الا فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل. اے لوگو جان لو کہ جماعت میں جمع نہ ہو جاؤ، جماعت کے لیے نہ آ جاؤ، جماعت کر کے نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھو، یہ چھوڑ دو. ولا تصلوا صلاۃ الضحیٰ، اور صلاۃ الضحیٰ نہ پڑھا کرو. فإن تلک معصیہ، یہ گناہ ہے. الا فإن کل بدعت ضلالہ، ہمیشہ ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ سبیلها الی النار، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف ہے. ثم نزل علیہ السلام وهو یقول، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، قلیل فی سنت
خیر من کثیر فی بدعہ، سنت کے ساتھ کم عمل یہ بہتر ہے اس عمل کے ساتھ جو زیادہ ہو اور لیکن بدعت کے ساتھ، سمجھ میں آئی؟ تو کیا پتہ چلا کہ یہ ہمارے نزدیک بدعت۔ کتاب تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وہی صفحہ نمبر 70 میں وہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، من لا حضرہ الفقیہ، اس کو شیخ نے بھی روایت کیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 227، روایت یہ ہے عزیز، صدقہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، ان سے پوچھا عن الصلاۃ فی رمضان فی المساجد، کہ رمضان میں تو ہمارے ہاں تراویح ہوتی ہے مساجد میں، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لما قدم امیر المؤمنین علیہ السلام الکوفہ، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ تشریف لائے، امر الحسین ابن علی علیہم السلام ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ، تو سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند کو حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مساجد میں اس طرح ندا دو کہ ماہ رمضان میں تراویح کا جو جماعت تم پڑھتے ہو یہ ممنوع ہے، نماز ممنوع، نوافل جماعت کے ساتھ ممنوع۔ فنادى في الناس الحسن بن علي علیہ السلام بما امره به امیر المؤمنین علیہ السلام، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، انہوں نے ندا دی، اعلان کیا کہ میرے والد گرامی ثانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفس الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تراویح ممنوع ہے۔ فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علی سلام اللہ علیہ وآلہ، جب لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک سنا، صاحو، انہوں نے چیخیں ماری، لوگوں نے کیا کیا؟ جماعت عمریہ کی چیخیں نکل گئی، چیخیں ماری، کیا چیخیں ماری انہوں نے؟ وا عمرا وا عمرا، انہوں نے عمر کے نوحت سرائی شروع کر دی، او عمر، ہائے 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 ہائے، عمر 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 کی سنت کو ہم سے چھڑوایا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمر کی سنت کو چھوڑ دیں؟ فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیہ السلام قال له ما هذا الصوت، تو جب امام حسن علیہ السلام واپس اپنے بابا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں آئے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جماعت عمریہ کی چیخیں کیا ہیں، ان کی چیخیں کیوں نکل آئی ہیں؟ تو کہا، تو انہوں نے جواب دیا بابا جان کو، یا امیر المؤمنین الناس یصیحون، فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح چیخ رہے ہیں، وا عمرا وا عمرا، وا عمرا وا عمرا، یہ استغاثہ اور ندوے کے لیے ہوتا ہے، وا عمرا، اے عمر، عمر کی یاد میں، عمر کی یاد میں ندبہ، گریا، نوحہ کہ عمر کا جو سنت ہے ختم ہو رہا۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام قل لهم صلو، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو نماز، ان سے کہہ دو کہ جو مرضی کرو، تم اب جو ہے تم میری بات نہیں مانتے، تم یہاں پہ شورش کرنے لگے ہو، بغاوت کرنے لگے ہو، تو کر لو، تمہاری مرضی جو کرنا ہے۔ فكان امیر المؤمنین علیہ السلام ایضا لما انکر الاجتماع ولم ينکر نفس الصلاة، تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز سے منع کیا تھا، جس چیز کو انہوں نے برا کہا تھا، وہ کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو منع کیا تھا، وإلا نماز کو منع نہیں فرمایا تھا۔ فلما رأى ان الامر يفسد عليه ويفتتن الناس اجاز وامرهم بالصلاة على عادتهم، اور جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ فتنہ کرنے لگے ہیں، ان کے خلاف بغاوت ہونے لگی ہے، تو انہوں نے ان کو نماز پڑھنے دی، اپنی بدعت پہ چلنے دیا، کیونکہ منع نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ قتل شروع ہو جاتا، قتال و جنگ شروع ہو جاتی۔ تو بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ابھی تک آپ کی خدمت میں کیا پیش کر چکے ہیں؟ نماز تراویح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس، اور نماز تراویح کی کیا کتنی رکعتیں ہیں، نماز تراویح کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا موقف نماز تراویح سے کیا ہے،
اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخبار اور ان کی پیشگوئی اور ان کی فرامین کہ میں ان کے صحابہ سے بدعت کرنے والے آئیں گے جو صحابہ ہوں گے اور مرتد ہوں گے اور جہنمی ہوں گے، اور ان کی وجہ ارتداد کیا ہوگا؟ دین میں بدعتیں داخل کرنا اور دنیا طلبی کرنا۔